میرا نام عمر رانجھا ہے جی، اور یہ سارے اسٹوڈنٹس جو ادھر کھڑے ہیں میرے سمیت، یہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں سی ایس ایس کے. اور ہمارا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سی ایس ایس کا 2024 کا رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا، اور 2025 کے ایگزام کے لیے ایف پی ایس سی نے شیڈول جاری کر دیا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے. پاکستان میں آج تک جتنے بھی سی ایس ایس کے ایگزام ہوئے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے امتحانات منعقد کیے جائیں اور اس کے بعد رزلٹ دیا جائے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے رزلٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے امتحانات لیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنا رزلٹ دیکھ کے اپنے سبجیکٹس چینج کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 3 فروری کو پی ایم ایس کا امتحان جو ہے وہ اینڈ ہوا ہے، اور تقریباً 3 سے 4 ہزار اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سی ایس ایس میں اپیئر ہونا ہے، اور ان کو تقریباً 10 سے 12 دن کا ٹائم مل رہا ہے کہ وہ اپنا پورا سلیبس 10 سے 12 دن میں ریوائز کریں، جو کہ امپاسبل ہے. ہماری رسپیکٹیبل پرائم منسٹر صاحب سے، چیف منسٹر پنجاب صاحبہ سے، چیف منسٹر سندھ، چیف منسٹر بلوچستان، چیف منسٹر کے پی کے، اور رسپیکٹیبل چیئرمین ایف پی ایس سی صاحب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس مسئلے کو، اسٹوڈنٹس کے اس ایشو کو دوبارہ سے دیکھیں اور اس پہ غور کریں. مہربانی کریں کہ یہ کم از کم 30 سے 40 ہزار اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، یہ 1-2 بندوں کا مسئلہ نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انتہائی پریشر میں ہیں. ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا رزلٹ پہلے اناؤنس کیا جائے اور اس کے بعد ہمارے 2025 کے امتحانات لیے جائیں، اور ہمیں کم از کم 3 سے 4 مہینے کا ٹائم دیا جائے. میں بھی کینڈیڈیٹس ہوں، جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس سی ایس ایس کے لیے اپیئر ہونے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم جو میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کی یہ لاسٹ اٹیمپٹ ہے. جیسے میری لاسٹ اٹیمپٹ ہے 2025 کی. دیکھیں 2024 کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس نہ کرنے کے اوپر، جیسے میرے فیلو کولیگس نے بھی بتایا نا، کہ ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو وہ آگاہ ہی نہیں ہو پاتے کہ کس طرح کون سے سبجیکٹس انہوں نے چوز کرنے ہیں، اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ کون سے سبجیکٹس انہوں نے چوز کرنے ہیں یا کس سبجیکٹ میں ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، بغیر جانے یہ ایک بہت بڑا رسک ہے کہ وہ اگلی اٹیمپٹ کے لیے بیٹھ جائیں. اب جن کی لاسٹ اٹیمپٹ ہے ان کے پاس تو سب سے زیادہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کو تو یہ بھی پتہ، کیونکہ ان کے پاس تو آگے چانس بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ چلیں آپ اگر اس اٹیمپٹ میں بغیر جانے کے رزلٹ پہلے کیا تھا، آپ اگر اپیئر ہو جاتے ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں، آپ اگلی اٹیمپٹ میں بیٹھ جائیں گے. ان کے پاس تو یہ لاسٹ اٹیمپٹ ہے، ان کے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ کتنا بڑا رسک ہے کہ وہ ایک اندازے سے صرف جا رہے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ان کو کس سبجیکٹ میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا کس سبجیکٹ. کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ ایک یہ بھی اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں، جو کہ ایک ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں اسکورنگ ٹرینڈ کو بھی، سبجیکٹس کو دیکھتے ہیں، آپشنل سبجیکٹس کو، کہ کس سبجیکٹ میں ان کو وہ چوز انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے 2024 کا رزلٹ وہ اناؤنس کریں، اس کے بعد 2025 کا جو ریٹن ایگزام ہے اس کی ڈیٹس اناؤنس کی جائیں. اور ایسا کیا بھی تھا ایف پی ایس سی نے، جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پہلے جو ایک نوٹیفیکیشن ایف پی ایس سی کی طرف سے آیا تھا وہ اپریل کا ہی تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اپریل میں ریٹن ایگزام 2025 کا لیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں انہوں نے 15 فروری کی ڈیٹ اناؤنس کر دی. یعنی کہ پہلے اپریل کی ڈیٹ تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس ڈیٹ کو 15 فروری کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اسٹوڈنٹس جو تھے، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی ایشو تھا کہ وہ جس پیس کے ساتھ تیاری کر رہے تھے اپریل کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اچانک سے ڈیٹ جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی، تو وہ بھی تیاری کے لیے اس کا امپیکٹ ہوا. اچھا، اس میں صرف ایک لاسٹ پوائنٹ میں یہاں پہ ریز کروں گا کہ دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جو بھی اقتدار اعلیٰ کے جو لوگ موجود ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان تک یہ میسج پہنچائیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اتنا یہ سیریس ایشو ہے کہ کل ٹویٹر ٹرینڈ رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، ڈیلے سی ایس ایس 2025، یہ ٹرینڈ ٹاپ پہ رہا ہے، اور تقریباً 20,000 جو لوگ ہیں، جو کہ میجورٹی یقیناً اسٹوڈنٹس ہیں سب کے سب، جو کہ اپیئر ہونے جا رہے ہیں 2025 کے لیے. تو یہ
ان لوگوں نے صرف ایک میسیج دینے کے لیے کہ یہ ان سب کی ول ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انجسٹس نہ ہو اور یہ میسیج سب تک پہنچے, اور اسی لیے یہ ٹویٹر پہ بھی ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے کل, اور تقریباً 20,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ہماری اس ریکویسٹ کے اوپر ضرور نظر رکھیں گے اور اپنے فیصلے کو ریویو کریں گے. اور ہم جو بنیادی اپنا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ رزلٹ کو کائنڈلی پہلے اناؤنس کریں اور اس کے بعد آپ اگلی اٹیمپٹ کو اناؤنس کریں. تھینک یو سو مچ. ہم جب بھی ان کو کوئی میل کرتے ہیں سٹیزن پورٹل پہ ان سے اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ ہمیں آٹو جنریٹڈ ایک میل بھیج دیتے ہیں کہ نہیں آپ کا ایگزام ہوگا, ہو کے رہے گا. اور حالانکہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی جو پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے, 6 تاریخ کی ہمیں ڈیٹ ملی ہوئی تھی, اور ہم ابھی تک اسی لیے یہاں پہ نہیں آ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایف پی ایس سی سے ہمارے کیا, ہم تو اس کو اسی طرح سے کر رہے تھے کہ ایف پی ایس سی سیدھا ہم سے بات کریں اور کوئی معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. لیکن جب انہوں نے کر رہے تھے اور لوگوں نے پہلے ہی ایڈمٹ سلپس جو ہے نا وہ ہماری ریلیز کر دی ہیں. اگر ہماری ایڈمٹ سلپس نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی ہم کورٹ کے آرڈر کا یا ان کی جو بھی ورڈکٹ ہوتا ہے اس کا ہم لوگ ویٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب ہماری جو بھی اپیلس ہیں اس کو سنا ہی نہیں جا رہا تو پھر ہم لوگ پھر اس کے بعد تو ہم لوگ آئیں گے نا. تو فائنل ہماری بس یہی ہے کہ آپ ہمارا 2024 کا جو رزلٹ ہے اس کو پہلے اناؤنس کیا جائے, ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم 25 کے لیے اپنے سبجیکٹس کو فائنلائز کر کے اس کی تیاری کر سکیں. جب تک ہمیں 24 کا رزلٹ نہیں دیا جاتا ہم 25 کے لیے ان سبجیکٹس کو تیار نہیں کر پائیں گے. اور بہت سے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کی لاسٹ اٹیمپٹ ہے 21 سے 30 سال کا ٹائم ہوتا ہے, اور وہ ابھی اس وقت اس سال وہ 30 سال کے ہو گئے ہیں, یہ ان کی آخری اٹیمپٹ ہے, وہ اگلی دفعہ دے بھی نہیں پائیں گے. اتنی انسرٹینٹی میں جب ان کو پتہ نہیں کون سے سبجیکٹ کا جا کے ہم نے پیپر دینا ہے وہ کیسے جا کے بیٹھ جائیں اس میں.